یہ ایک غیر معمولی فیصلہ ہے کہ حکومت نے ایک انٹیلیجنس ایجنسی کو اجازت دے دی ہے کہ وہ جس کے فون اور میسیجز ٹریک کرنا چاہے وہ ٹریک کر سکتے ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ ایک تو کچھ انٹیلیجنس ایجنسیز کے خلاف یا ان سے ریلیٹڈ اگر خلاف نہ کہا جائے کارروائیاں کورٹس میں چل رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو کور کرنے کے لیے۔ دوسرا میرا خیال یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ ملٹری کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بھی ان کے اختیارات کو بڑھا رہی ہے، کیونکہ اس قسم کے اختیارات انٹیلیجنس ایجنسیز کو عام طور پہ ڈکٹیٹوریل رجیم میں یا اتھارٹیرین رجیم میں یا ٹوٹیلیٹیرین رجیم میں ہوتے ہیں۔ جمہوریت میں یہ تصور نہیں ہے۔ جمہوریت میں اگر ایمرجنسی ہے، مخصوص حالات ہیں، تو بعض دفعہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں کچھ مخصوص افراد کو ٹریک کرتی ہیں۔ اس میں فون سننا بھی ہوتا ہے، ان کی ایکٹیویٹیز کو نوٹ کرنا بھی ہوتا ہے۔ وہ عام طور پہ بہت کم کیسز میں، بہت اہم معاملات میں جن کا نیشنل سیکیورٹی سے تعلق ہوتا ہے، اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کرتی ہیں۔ لیکن اب تو اس لاء کے بعد تو بالکل کھلی چھٹی ہے نا، اور میرا خیال یہ ہے کہ موجودہ حکومت جس نے یہ اجازت دی ہے، پی ایم ایل این کی حکومت، کل کو یہ جب اپوزیشن میں ہوگی اور جب ان کے فون سنے جائیں گے تو پھر ان کو جمہوریت یاد آئے گی۔ اب ان کو یہ ہے کہ ان کے خیال میں جمہوریت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ سب سے وجہ تو یہی بنتی ہے نا کہ ایجنسیز کو ایک ایجنسی کو انہوں نے سیکیور کیا کہ وہ فون سن سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فون ٹیپنگ یا ایپ ڈراپنگ، اس کی بنیاد پہ آپ کورٹ میں نہیں جا سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا فون سنا جا رہا ہے، چاہے اب اس میں تخصیص کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ججز کے فون پہ سنے جا سکتے ہیں، وزیروں کے بھی سنے جا سکتے ہیں، اور عام آدمی کے تو اگر ضرورت ہے وہ سنے جا سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ منفی رجحانات ہیں۔ پاکستان جو ہے گریجولی ایک نان جمہوری اور ڈکٹیٹوریل نظام کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے کہ ہمارا لبادہ جمہوری ہے، لیکن لبادے کے اندر جو حقیقت ہے وہ غیر جمہوری ہے۔ آئی ایس آئی کا رول ایکسپینڈ ہو گیا ہے۔ اصل میں اس کو ایکسپینشن ملی ہے جب کہ یہاں پہ مجاہدین بنائے گئے سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں کارروائی کے لیے، تو اس دور سے آئی ایس آئی کی حیثیت پاکستان میں مضبوط اور مستحکم جو ہے وہ ہوئی ہے، اور اس کا کردار اندرونی معاملات میں بھی ہے اور ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیرونی خطرے اور اندرونی خطروں میں جو لائن تھی وہ اتنی کم ہو گئی ہے یا اتنی مبہم ہو گئی ہے کہ بہت سے بیرونی دفاع کے معاملات اندرونی معاملات سے جڑے ہوتے ہیں، اور پھر جہاں فوج برسر اقتدار رہی ہو جن ملکوں میں، وہاں اس قسم کے اداروں کے اختیارات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ عام پاکستانی کو تو فرق نہیں پڑتا، عام سے مراد مزدور ہے، کسان ہے، اس کو تو خاص فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو سوشلی پولیٹیکلی ایکٹیو ہے، جو شہری علاقے میں رہتا ہے، جس کی معاشرتی پریفرنسز ہیں، سیاسی پریفرنسز ہیں، ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا ہے، اس کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ، کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جو آپ فون پہ بات کر رہے ہیں اس میں کوئی پرائیویسی آپ کی موجود نہیں ہے۔ تو شخصی آزادی کا جو تصور ہے، جو جمہوریت میں بہت اہمیت رکھتا ہے، وہ اس فیصلے سے مکمل طور پر کمپرومائز ہو جاتا ہے کہ آپ کو نہیں پتہ آپ کا فون سنا جا رہا ہے، کب سنا جا رہا ہے، کس وقت سنا جائے گا۔ تو یہ کوئی اچھی کہنا چاہیے علامتیں نہیں ہیں پاکستان میں جمہوریت اور معاشرتی ہم آہنگی کے لیے۔ یہ جو کورٹس میں کیسز چل رہے ہیں وہ اس کی ایک بڑی وجہ ہیں، کیونکہ اس سے اب ایک طرح کی پروٹیکشن مل جاتی ہے کہ جناب قانوناً اجازت ہے ایک ایجنسی کو ٹیلی فون وغیرہ سننے یا میسیجز انٹرسیپٹ کرنے کے لیے۔ تو کیونکہ اس وقت ہماری ایجنسیز دباؤ میں ہیں، کورٹس میں جو کیسز چل رہے ہیں، تو ہماری حکومت چونکہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے سہارے زندہ ہے، اس کی وجہ سے وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا بہت کور دینا چاہتی ہیں۔ ماضی میں بھی جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے سیکٹر کمانڈرز کو بلایا گیا
اگرچہ وہ آئے نہیں، لیکن ان کی ریپرزنٹیشن ہو گئی۔ تو یہی جو چیزیں ہیں نا، اس کو کور کرنے کے لیے کہ کم از کم آئندہ جو ہے آپ اس قسم کے سوالات نہ اٹھائیں جس قسم کے سوالات میڈیا میں ہوئے ہیں۔ ایڈیٹوریلز اگر آپ اٹھائیں اخبارات کے، ان میں مضامین میں یہ باتیں آئی ہیں اور کورٹس میں بھی ایشوز آئے ہیں۔ تو موجودہ ماحول کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے، اس کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے ایک ڈیوائس ہے یہ جو نیا لا ہے۔ صرف اس کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن ایک بنیادی وجہ یہ، عدالتیں بھی مشکلات کا شکار ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بہت سے جو سیاسی معاملات جو سیاستدانوں کو آپس میں بیٹھ کے طے کرنے چاہیے، وہ بھی اب کورٹس میں جاتے ہیں، اور اس قسم کے مقدمات آ گئے ہیں جن کا فیصلہ کورٹ کے باہر ہو سکتا تھا، لیکن آپس میں اتنی سیاسی چپکلش ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے سیاسی مخالفت نہیں، اب سیاسی دشمنی بن گئی ہے۔ اس کی وجہ سے چونکہ پولیٹیکل لیڈرز، پولیٹیکل پارٹیز اور بہت سے ادارے جو کہ پولیٹیکل پروسیس سے ڈیل کرتے ہیں، وہ اپنے فیصلے خود نہیں کرتے، کورٹس کے پاس جاتے ہیں۔ تو کورٹس اوور ویلم ہو گئی ہیں، کورٹس پہ اتنا پریشر آ گیا ہے کہ وہ ہر معاملے کو اب نہیں خود اٹھاتی۔ اگر کسی نے چیلنج کیا تو پھر یہ معاملہ کورٹ میں جائے گا، لیکن کورٹ کے اپنے جو ہیں اتنے زیادہ مشکلات اور مسائل ہیں کہ وہ کس کس جگہ جو ہے جمہوریت کو بچائیں گے۔ اور جمہوریت جو ہے وہ صرف کورٹ سے نہیں بچتی، کورٹس کا ایک رول ہے جمہوریت بچانے کے لیے، لیکن سب سے زیادہ گارنٹی جو ہوتی ہے وہ معاشرہ ہے۔ اگر معاشرہ اس سلسلے میں کوئی پروٹیسٹ نہیں کرتا تو پھر جمہوریت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت کئی کیسز موجود ہیں، مسنگ پرسن کا کیسز ہیں، وہ 6 ججز کا لیٹر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے لیٹر سپریم جوڈیشل کونسل کے نام تھا، وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ اس کے حوالے سے کچھ اور کیسز ججز کے خلاف پروپیگنڈے کی بنیاد پہ کیسز موجود ہیں۔ تو ان کیسز کے فیصلوں کے بعد پھر اندازہ ہوگا کہ یہ معاملے کس طرف جائیں گے۔ پاکستان میں جمہوریت دن بدن کاغذی ہوتی چلی جا رہی ہے، کہ جہاں تو برسر اقتدار طبقے کو آپ کی گفتگو، آپ کی حرکتوں سے، آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے نقصان نہیں پہنچتا، آپ کو آزادی ہے۔ لیکن جہاں جو ہے آپ نے برسر اقتدار طبقوں اور برسر اقتدار اداروں، مستحکم اداروں کے متعلق کوئی بات کی تو وہ آپ مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں، مختلف لاز آپ پہ جو ہے وہ اپلائی ہونا چاہتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو آئین میں دیے گئے ہیں وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں، اور ان کی بے قدری ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کی تھیوری تو موجود ہے، لیکن پریکٹس دن بدن کمپرومائز ہوتی چلی جا رہی ہے۔